الگ ہو گئے یا بہانے بازیاں کرنے لگے۔ اور ایسا ہی وقت ہوتا ہے جب مسلمان آزمائش کی بھٹی میں آتے ہیں تو منافقین جو ہیں یہ اس مسلمانوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان سب کی بات کرنے کے بعد اللہ رب العزت انہیں کہہ رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اور یہ ایک ایسے وقت میں بات کہی جب احزاب کے موقع پر خندق کھودی گئی، رات کو پہرے دیے گئے اور دن کی مشقتوں کو برداشت کیا گیا، اور ان ساری معاملات میں رسول اللہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اگر ایک ایک صحابی کو جگہ خندق کھودنے کے لیے دی کہ یہاں سے یہاں تک تم نے کھودنی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھودنے کے لیے اپنے لیے جگہ مقرر کی۔ اور اگر صحابہ مٹی کے جو ہے برتن ڈھو کے پیچھے پھینک دیتے تو نبی کریم بھی مزدوروں کی طرح اسی طرح کام کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ اگر لوگوں کے لیے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور پیاس میں سب کچھ کر رہے تھے۔ ایک دن ایک صحابی، آپ خندق کھود رہے تھے تو ایک صحابی آپ کے پاس آیا، اس نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ ہم چونکہ میدانی لوگ ہیں، اللہ نے فراوانیاں دی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ پتھر کیوں باندھا جاتا ہے۔ جب انسان 1 2 4 5 وقت کا کھانا نہ کھائے تو اس کے پیٹ کی دائیں جانب آنت جو ہے اس کے اندر شدید درد شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بالکل خالی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہاتھ سے دبا دیا جائے یا کسی چیز کو رکھ کے دبا دیا جائے تو پھر اس کی درد کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ دور دراز کے لوگ جو ہے یہی نسخہ استعمال کرتے ہیں، اور اس نے جب اپنے شکم سے کپڑا اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ دیکھیں بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ میں شدید درد ہے جس کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، آپ نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کے برداشت نہ ہوا، اسی وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر گئے، اپنی زوجہ محترمہ کو کہنے لگے کہ ہمارے گھر کچھ ہے کھانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، تو آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور تھوڑا سا یہ آٹا ہے جو کا۔ وہ کہنے لگی آپ جلدی سے آٹا کو گوندے اور بکری کو ذبح کیا، کہا اسے پکاؤ، اور جب یہ پک گیا تو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چند لوگوں کو جنہیں مناسب سمجھتی ہیں ساتھ لائیں، میں نے آپ کے لیے کھانا پکایا۔ اب اتنی شدید بھوک میں اور پیاس کے اندر اگر کسی کو کھانے کا کہا جائے تو وہ کہتا ہے میں تو کھاؤں، مجھے دوسروں سے کیا غرض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کتنا کھانا ہے، جب بتایا تو کہنے لگے ان کو کہو کہ نہ ہنڈیا کے اوپر سے ڈھکنا اٹھائے اور نہ روٹیوں کا معاملہ جو ہے نا وہ ننگا کرے، جب ہم آئیں گے تو خود کریں گے۔ اور آپ نے سارے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر میں کھانا ہے۔
جب وہاں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا، سب سے پہلے ایک ایک صحابی کو کھانا کھلایا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ علماء ایسے انداز میں بات کرتے ہیں جیسے یہ کوئی سٹنٹ ہے کہ جو ایسے کیا گیا، حالانکہ اگر یہ اس کھانے کے اندر برکت ہوئی تھی تو اس وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ نے اپنی ذات پہ اپنے مقتدیوں کو، اپنے امتیوں کو ترجیح دی۔ آپ نے اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی بلکہ لوگوں کو فوقیت دی، اور اللہ نے اتنے سے کھانے میں اتنی برکت ڈال دی کہ پورا لشکر کھا کے چلا گیا تو کھانا اسی طرح کا اسی طرح تھا۔ پھر سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا تو گھر والوں کے لیے بھی بچ گیا۔ تو یہ ساری باتیں جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے یاد رکھیں کہ لوگ بہت سی کرامتیں، معجزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ معجزے اور کرامتیں اس وقت ہوتی ہیں جب حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ گھر بیٹھے، مسجد میں بیٹھے یا حجرے میں بیٹھے اپنے ہاتھ سے جیسے کہے گڑھ کے لے آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ یہ حق اور باطل کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے معاملات کرتا ہے، اور ایسے معاملات کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بھی ایسا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو، جو لیڈر ہیں، جو بڑے ہیں، انہیں یہ سبق دیا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے کئی دنوں کی بھوک کی شدت ہے لیکن اپنا مفاد عزیز نہیں رکھا، پہلے اپنے ساتھیوں کو ترجیح دی اور پھر خود تناول فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی شخصیت کو دیکھنا ہے کہ ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کا لائحہ عمل اختیار کرے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہر انسان ناقص ہے، ہر انسان کے اندر کوتاہیاں ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر نہیں غلطی، اللہ نے ہر غلطی سے محفوظ رکھا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی میں کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا جو آپ نے غلط کیا ہو، بلکہ ہر فیصلہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہم سب لوگوں کو، جو پہلے گزر چکے یا اس وقت موجود ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں، سب کے لیے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے۔ ایسے انسان کے لیے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخرہ، اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر نفاق نہیں ہے، وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور اس اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، تو اسے چاہیے وہ ایک ہی شخصیت اسے اپنا رہبر بنا لے، اسے اپنا قدوہ بنا لے، اسے اپنا آگو بنا لے، جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی شخص کو استحقاق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے دیکھ کے چلو، یا میری طرف دیکھو، یا میرے آبا کی طرف دیکھو۔ صرف اور صرف رسول اللہ کا یہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کی ذات کے ہر عمل کو دیکھ کے اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے۔